بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیب احمد ایک نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ موجود ہے ملٹی پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی نامی گرامی شخصیت جناب محمد نواز لالی صاحب، جو کہ RRWC کے پریزیڈنٹ کے طور پر یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور جو آنے والے الیکشنز ہیں جو 14 مئی 2023 کو ابھی ملٹی کی مینجمنٹ اس کو کنڈکٹ کر رہی ہے، اس میں یہ ایز نائب صدر کے طور پر ابھی حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے کہ یہ الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں اور ان کا منشور کیا ہے۔ تو بہت شکریہ جناب لالی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر یہ بتائیے، آنے والے جو الیکشنز ہیں جو 14 مئی 2023 کو ابھی کنڈکٹ ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ اس میں حصہ لے رہے ہیں تو لوگ آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ تھینک یو ویری مچ زہیب بھائی، آپ نے مجھے اپنے ویوز ایکسپریس کرنے کا موقع دیا۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ نے میرے تعارف کے ساتھ بتایا کہ میں RWC ملٹی کے سیکٹرز کے جتنے رہائشی ہیں ان کی ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، میں اس کا الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوں، اور یہاں ہم ملٹی کے ریزیڈنٹ کی ویلفیئر کے لیے اور ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مل کے کام کرتے ہیں، اور ہم نے کافی چیزیں جو ہیں وہ رہائشیوں کے لیے کی ہیں۔ تو جب ہم کافی عرصے سے چونکہ یہ چیزیں چلا رہے ہیں اور ہمیں ہر ایک چیز کے لیے مینجمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، تو ساری ہماری ایگزیکٹو کمیٹی نے 1 سال پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ مینجمنٹ کے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے، جو کہ اس سے پہلے 35 سال میں 30 سال جو بھی ہسٹری ہے ملٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کی، اس کے الیکشن کبھی نہیں ہوئے۔ اور اس دفعہ الحمدللہ ایک تو RWC کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہمارا پینل ہے اور ہم الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور بہت ہی بھرپور طریقے سے اور اچھے دوستانہ ماحول میں الیکشن ہو رہا ہے۔ آپ کا سوال ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اس میں ایکچولی RWC جو ہے یہ ایکچولی رہائشیوں کے، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ مفادات کا تحفظ کرتی ہے، اور رہائشیوں کے جو جینوئن پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کرتی ہے۔ بلڈرز کے اور ایلیٹ کلاس کے پرابلم ڈیفرنٹ ہیں، یہاں رہنے والے جو رہائشی ہیں ان کے پرابلم ڈیفرنٹ ہیں۔ رہائشی مطلب جو ممبرز ہیں، جو ممبرز ہیں اور جو رہتے ہیں یا جن کا فیوچر میں یہاں آنے کا پلان ہے۔ رہائشیوں سے مراد یہ ہے کہ جو ملٹی کے ممبرز ہیں اور جو سیکٹرز میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور B17 میں اس وقت پاپولیشن بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اس کے 1-2 فیکٹرز ہیں، مارگل ایونیو بن گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم نے یہاں نوٹ کی ہیں کچھ چیزیں کہ ہمارے ملٹی میں پانی کے مسائل جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہاں تعلیم کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی سکول نہیں ہے۔ صحت کے لیے کوئی مناسب انتظام نہیں ہے۔ مناسب انتظام سے میری مراد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے پرائیویٹ ہاسپٹل تو بڑے بڑے آ جائیں، لیکن عام آدمی آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں اپنے بچوں کی تعلیم، ان کے روزانہ کے مسائل کو بڑی مشکل سے ایڈریس کرتا ہے، اور فرض کریں کہ ایک بندے کے 2 یا 3 بچے ہیں تو وہ ان کے لیے 10,000 5,000 بھی پر ہیڈ اگر فیس دینی پڑے تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہاں جب کہ ملٹی میں پلاٹس بھی ہیں سکولوں کے لیے، تو آج تک اس پہ اگر کوئی کام کیا ہے تو وہ RWC نے ہی کیا ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہم خود مینجمنٹ میں ہوں گے تو ہم جو ہیں رہائشیوں کے اور ملٹی کے ممبرز کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اس کے علاوہ یہاں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے اس میں بھی بہت بے چینی تھی، اس کے بھی بے حد مسائل تھے۔ میں اس کو بہت زیادہ ایڈریس نہیں کروں گا، وہ اپنے مسائل خود بتا سکتے ہیں بہتر انداز میں، لیکن ان کی بھی موجودہ مینجمنٹ کے ساتھ بہت زیادہ ریزرویشن تھیں، تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا، اور الحمدللہ اب RRWC بن گئی ہے، اور الحمدللہ یہ RRWC کا مطلب ہے ریزیڈنٹ اینڈ ریئلٹر ویلفیئر کمیٹی۔ تو یہ بڑی ہی الحمدللہ مضبوط کمیٹی بن گئی ہے، جس میں
رہائشی اور بزنس کمیونٹی مل کے جدوجہد کر رہی ہے کہ ہم ملٹی کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ان میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کو پراپر طریقے سے ایڈریس کر سکیں اور ان کو حل کر سکیں۔ اچھا سر، جو آپ نے بات کی ہے کہ مسائل آپ نے ایسے بتائیں، اس کے لیے تو پروفیشن جو ہے وہ پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو پینلسٹ ہیں ان کا تعارف کروا دیں، وہ کون کون سے شعبے کے ساتھ وابستہ رہے ہیں؟ جی، ہم نے اپنے پینل میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھا ہے۔ الحمدللہ ہمارے پینل میں ہمارے جو صدر ہیں وہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے، ان کی ایک کمپنی کے سی ای او ہیں، ان کا بزنس کا بھی بہت وسیع تجربہ ہے، 30-35 سال کا تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ ان کا میڈیکل پروفیشن سے بھی تعلق ہے، ایم بی اے ہیں، بہت پڑھے لکھے اور تجربہ کار آدمی ہیں اور بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور یہاں کے رہائشی ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی ہمبل آدمی ہیں، یہاں کے رہائشی سب ان کو جانتے ہیں۔ نائب صدر کے طور پہ میں کھڑا ہوں، میں سینئر میڈیکل پروفیشنل ہوں، میرا تقریباً گورنمنٹ جاب کا اور ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتا ہوں اور پیمز آفیسر ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں میں، اور بہت ساری آرگنائزیشن کا مجھے تجربہ ہے، میں ویلفیئر کے کام میں اچھا خاصا تجربہ رکھتا ہوں۔ میرے علاوہ جو جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ ایئر کموڈور ہیں، ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہیں، بریگیڈیئر لیول ہوتا ہے ایئر کموڈور کا عام آدمی کے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے، 1 اسٹار آفیسر، 1 اسٹار آفیسر ہیں اور ماشاءاللہ انتہائی نیک، زیرک اور تجربہ کار آدمی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ہیں انفارمیشن سیکرٹری ہیں، نسک کے گریجویٹ ہیں، الیکٹریکل انجینئر ہیں اور سوشل ورکر ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے یونیورسٹی میں بھی بے پناہ ان کا تجربہ ہے سوشل ورک کرنے کا اور بہت ہی نوجوان آدمی ہیں اور انتھک محنت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے فنانس سیکرٹری ہیں، وہ ایک سینئر گورنمنٹ آفیسر ریٹائرڈ ہیں اور شعبے کے اپنا پروفیشن کے لحاظ سے وہ آرکیٹیکٹ ہیں اور بہت زیرک آدمی ہیں اور ان کا جو ہے وہ اس شعبے میں کافی تجربہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایگزیکٹو ممبران ہیں، ان میں خالد جمیل صاحب ہیں، پی ٹی سی ایل میں بڑی ٹاپ پوزیشن پہ رہے ہیں، اس سے ریٹائرڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر شاہ صاحب ہیں، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ اسکالر ہیں اور وہ انہوں نے اسلامک اسٹڈی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے اور یہ ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے آ کے B-17 کو آباد کیا اور سب سے پہلے یہاں آیا اور مشکلات فیس کی اور ان کی بے پناہ خدمات ہیں اس سیکٹر کے لیے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ہیں اپنا چمن عباس صاحب ہیں، وہ شعبے کے لحاظ سے وکیل ہیں، وکالت کرتے ہیں، FBR کے کیسز کو ڈیل کرتے ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو اس طرح ہم نے اپنے پینل میں تمام شعبے جو ہیں ان کو کور کیا اور الحمدللہ ہمارا ایک کمپلیٹ پیکج ہے اور انشاءاللہ جب ہم الیکشن جیتیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی شعبے میں کسی ایکسپیرینس کی کمی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے دور میں ملٹی بے پناہ ترقی کرے۔ اچھا سر، جو آپ نے بتایا کہ واقعی پرابلمز ہمارے یہاں پہ ہیں اور جو آپ کے پینلسٹ ہے وہ بہت، جو آپ نے ان کا تعارف کرایا ہے تو بہت پروفیشنل لوگ ہیں، تو جو ملٹی کے جتنے بھی فیزز ہیں تمام فیزز میں اس وقت موجودہ مسائل کون کون سے ہیں، اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں جن کو آپ آتے ہی ریزالو کریں گے۔ میں فرسٹ آف آل تو چونکہ سب سے بڑا سیکٹر B-17 ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں حیران ہوا ہوں میں یہ چیز جان کے، پہلے تو مجھے بھی نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑا سیکٹر ہے اور ماشاءاللہ اتنا نام ہے اور وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 30 سال کا ایکسپیرینس ہے، لیکن مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہے کہ یہاں واٹر سپلائی کی لائنیں ہی نہیں بچھائی گئی، جو بیسک نیڈ ہے، جو بیسک نیڈ ہے، اور اس کے بغیر NOC بھی نہیں ملتا اور میں حیران ہوں کہ کیسے NOC لے لیا گیا۔ آج اگر خدا نخواستہ انڈر گراؤنڈ پانی جو ہے اس کا لیول کم ہو جاتا ہے تو یہاں آلریڈی بہت مشکلات ہیں، یہاں جو ہیں پانی کے ٹینکر، گندا پانی ٹینکروں میں پھر رہا ہے اور کئی دن رہائشیوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں
پانی کب ملے گا، اور وہ بھی سفارشوں پہ پانی دیا جاتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کا۔ جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ایجوکیشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سکولوں کا جال بچھا ہوا ہے پرائیویٹ، لیکن کوئی سرکاری سکول نہیں ہے کہ جس میں ایک عام آدمی، متوسط طبقے کا بندہ مناسب پیسے دے کے اپنے بچوں کو پڑھا سکے۔ ہیلتھ کے شعبے میں غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی سرکاری ہسپتال نہیں ہے۔ کم از کم رورل ہیلتھ، بیسک ہیلتھ سینٹر ایک ہونا چاہیے جہاں فرسٹ ایڈ مل سکے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل تو بن جائیں گے، ان کا تو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا سیکٹر ہے، اس میں گورنمنٹ ہاسپٹل ہونا چاہیے جو سب لوگوں کے لیے، جو سب لوگوں کے لیے۔ اچھا، ایک اور بات میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ یہاں ایک کلب تعمیر کیا گیا، بہت سارے لوگ اس اٹریکشن کو دیکھ کے یہاں آئے، لیکن حیران کن حد تک اس کام کو منیمم 10 سال لیٹ کیا گیا، جس سے اس کی کاسٹ بھی بہت بڑی ہے، اس کی پیسے بھی برباد ہوئے ہیں، اور لوگ رہائشی اس وقت تک اس سے محروم ہیں۔ کلب ابھی تک ورکنگ کنڈیشن میں نہیں آیا۔ ہم نے RWC نے کافی پریشر ڈالا اور اس میں کام کروایا ہے، اب 95% کام مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ ہم الیکشن جیت کے تو جو پہلے چند کام ہیں ان میں واٹر سپلائی ہے، سکول ہے، کلب کی تعمیر تو کسی حد تک ہو گئی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم نے لوگوں کے استعمال میں لانا ہے۔ اسی طرح یہاں یو ٹرن ہے، یو ٹرن کی سہولت نہیں تھی پچھلے کئی سال سے، تو الحمدللہ جی ٹی روڈ پہ جو ریزیڈنٹس کے لیے گیٹ نمبر 1 سے نکلنے والے لوگوں کے لیے یو ٹرن نہیں تھا، تو RWC نے الحمدللہ اس کے لیے دن رات جدوجہد کر کے NHA سے پیمنٹ لے کے اس کو یو ٹرن بنوایا، جبکہ سوسائٹی پیسے دینے کے لیے تیار تھی لیکن پھر بھی نہیں بن رہا تھا، تو الحمدللہ ہماری کوششوں سے وہ یو ٹرن پایا تکمیل کو پہنچ گیا ہے اور اب لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔